بہت سالوں سے آپ کی دیار محبت میں جناب محمد کلیم صاحب اپنا برادران کی دعاؤں کو سمیٹ کر خصوصاً اپنے والدین کی دعاؤں کو اپنے دامن محبت میں رکھتے ہوئے بارگاہ رب ذوالجلال سے خصوصی انعامات و اکرامات کے غرض و غایت سے شب نور کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں خوبصورت خراج کا خوبصورت تحفہ پیش کرتے رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی تمناؤں کو شاد و آباد رکھے۔ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو بارگاہ محبوبیت کی دیار نایاب سے صبح و شام خیرات کی تمنائیں آنکھوں اور پلکوں کے ذریعے بچھائے ہوئے حاصل کیے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ جس پیغمبر کے صدقے میں کائنات ارض و سما کا عالم عدم سے وجود کا ایک خوبصورت تحفہ ملا، اس پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نام پر جب جب ضرورت پڑے مالوں کی تو مال بھی دیں گے، اور ضرورت پڑے اسلام اور بانی اسلام کو تو اپنی جان بھی دیں گے۔ اور یہ طرز عمل ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے عمل کر کے ہم لوگوں کو تا قیام قیامت ایک میسیج چھوڑ دیا ہے، پیغام چھوڑا ہے کہ اے لوگوں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں اور کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں اور کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہیں۔ اور اس کو اگر اچھا سے سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سمجھیے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو عطا کیا، جس زمین پر رہتے بستے چلتے پھرتے ہم اور آپ صبح و شام اپنی زندگی کے ہر رمق کو، اپنی زندگی کے ہر سانسوں کو جس زمین کی شادابی کے دامن میں رہ کر آسمان بسیط کی فضاؤں سے مشکبار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کی صبح و شام کی گنتیاں گن رہے ہیں، یہ سب خیرات ہے رسول پاک کا، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ سب کرم ہے رسول پاک کا، مصطفیٰ کا یہ کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ زماں ہوتا، نہ مکی ہوتی نہ مکاں ہوتا، کائنات کا کوئی بھی، کائنات کی کوئی بھی شے، کائنات کا کوئی بھی ذرہ، ذرہ سے قطرہ، زمین سے زمان، دریا سے پہاڑ، صحرا سے جنگلات، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں اس لیے کہ نبی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ ہے، رسول تشریف لانے والے ہیں، زمین بنائی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا ہے، رسول کی آمد ہونے والی ہے، تاروں کی بارات سجائی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، چاند و سورج میں مختلف قسم کی روشنیاں اور اس کی شعائیں دی جا رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی ہے تو عزیزان ملت تاریخ گواہ ہے کہ زمین پر رہنے بسنے والے لوگ
خدا کی وحدانیت کو فراموش کر چکے تھے، وہی الوہیت رب العالمین سے اپنی نظریں اور اپنی روحیں موڑ لیے تھے۔ ایسے عالم میں زمین پہ خونریزی ہو رہی تھی، عدل و انصاف کا ترازو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے عدل خاموش ہو گیا تھا، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہن محدود کر دیے گئے تھے۔ انسان صرف ظالم بن کر کے رہ رہا تھا، انسان ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا تھا، انسان پریشانیوں کی منڈیوں میں منڈلا رہا تھا، انسان اپنی انسانیت کا لبادہ اتار چکا تھا، انسان نام کا انسان تھا، انسانیت رخصت ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام جس وقت میں تشریف لاتے ہیں، ایک طرف ظلمت ہے، تاریکی ہے، پریشانی ہے، دوسری جانب فتنہ و فساد کا دور ہے، ہر باپ ظالم بنا پڑا ہوا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو خوش آمدید، بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو تو ویلکم اور سواگتم، مٹھائیوں سے ویلکم کیا جاتا تھا، مٹھائیوں کے ذریعے سے لوگوں کو مدعو کر کے، دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو پاور کرایا جاتا۔ ہمارے گھر میں لڑکا جنم لیا اور وہیں پہ اگر لڑکی آ جائے، لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ باپ اس وقت اپنی شفقت کو اپنے سر سے اتار کر کے ہمیشہ کے لیے باہر کو پھینکتا اور زمانے کو یہ پیغام دیتا کہ باپ مجھے نہیں کہنا، میں ظالم ہوں، عدل میرے پاس نہیں ہے، انصاف ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جب ایک انسان مرتا تو ایک انسان جب مرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گھر میں بہت سارے غم و اندوہ ہوتے ہیں، اس کے گھروں میں غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت، مگر کوئی شادی شدہ عورت اگر ہوتی تو غم بلائے غم، ایک طرف تو شوہر کے جانے کا غم ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے شوہر کے چیتے پہ زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، طرح طرح کی گندگیاں تھیں، مختلف قسم کی پریشانیاں تھیں، زمین چیخ رہی تھی۔ بچیوں کو زندہ زمین میں جب گاڑا جاتا تھا، بچیاں جب زمین میں دفن کی جاتی تھی تو بچیاں ہچکیاں لیتی تھیں، آہو فغا کرتی تھی، چونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، کمزور ہیں۔ ظالموں نے ان کے ہاتھوں پیر کو زنجیر سے جکڑ دیا ہے، ظالموں نے کچھ سننے کو تیار نہیں، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ایسے ماحول میں 1 2 3 4 5 50 100 ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا رہا، بچیوں کی روحیں چیختی رہی، آسمان کی طرف آخری سانس لینے سے پہلے ایک بار دیکھتی، اے آسمان کو بنانے والا خالق، اے زمین کی وسعتوں کو دینے والا مولا، پروردگار عالم، جو جان تو نے لڑکوں میں دیا ہے وہی جان تو لڑکی میں ہے، کٹنے سے جو درد لڑکوں کو ہوتا ہے وہی درد تو لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ناانصافی کیوں؟ یہ تو ایک ذریعہ ہے، پیدا تو تو کرتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، کھلاتا تو تو ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، پلاتا تو تو ہے، زندگی کا مالک تو ہے، موت دینے والا تو ہے، لیکن اے مالک و مولا، اس زمین پر ان کو تو نے رکھا ہے، یہ اپنی بچیوں کو بچی نہیں سمجھتے ہیں، یہ بچیوں کو کانٹے سمجھتے ہیں، اور مولا دیکھ یہ تیری مخلوق کی حالت ہے، پروردگار کی بارگاہ میں ہر طرف سے آب و ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، عزیزان ملت ہر طرف سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آخری وقت میں بچیوں کی روحیں جب ہچکی مار مار کر کے روتے ہوئے آخری دم لیتی تو مولا سے کہتی پروردگار اس کا انتظام کر دے، ہر طرف سے آواز آتی رہی۔ ایک روز رحمت خداوندی میں جوش آ ہی گیا، رحمت خداوندی میں انقلاب آیا،
پروردگار عالم کے باب اجابت سے لوگوں کی دعائیں ٹکرائی. کچھ ایسے بھی حضرات تھے کہ جو اس کو ناپاک اور اس کو گندگی سمجھتے تھے اور ظلم و بربریت کی انتہا کرنے والا کوئی ایسا ہمیشہ کے لیے محسن انسانیت بن کر مجھے زمین پر تشریف لائے اس کی تمنا کرتے تھے. ہر طرف سے دعائیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں. فضا میں اڑنے والے، فضا میں تیرنے والے، اڑنے والے یہ پرندے بھی دعا کر رہے تھے، مولا کوئی ایسا مسیحا بھیج دے، مولا کوئی ایسا محسن بھیج دے جو محسن انسانیت کو، مولا جو بچیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہوتی ہیں، جو ان کی روحیں ہچکی مار مار کر آخری سانس لے کر کے دم توڑ دیتی ہیں، پروردگار عالم کوئی ایسا محافظ بھیج دے کہ ان کی روحوں کا حفاظت کرنے والا ہو. مولا بچیوں کا محافظ بھیج دے. پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو سن لیا، اور جب سنا ہے تو مولا پروردگار عالم نے، مولا کریم نے، الہ العالمین نے، رب العالمین نے 12 ربیع النور شریف کو حضرت عبداللہ کے مکان میں، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ کی گود میں ایک ایسا بچہ بھیجا ہے، ایک ایسا محبوب بھیجا ہے کہ جس کی شان میں رحمت للعالمین، جس کے شان میں طہ و یاسین، جس کی شان میں قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور زمین والوں سے یہ کہا، آسمان والوں سے کہا، اب تک کہ انسان، اب تک کہ میں بھیج رہا تھا لوگوں، اب تک کہ میں بھیج رہا تھا، نبی بھیجا تھا، اب تک کہ میں بھیجا تھا، متقیوں کو بھیجا تھا، اب تک کہ بھیجا تھا تو ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا. لیکن یاد رکھو آج جانے والا یہ نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء جا رہا ہے. آج جانے والا رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کا پیشوا جا رہا ہے، رسولوں کا تاجدار جا رہا ہے. یہ تمام مقتدیوں کا مقتدا جا رہا ہے، تمام انبیاء کا امام جا رہا ہے. رسول رب العالمین شہنشاہ ذی وقار حضور سید ابرار و اخیار مصطفیٰ کریم صبح صادقی میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن کر کے تشریف لاتے ہیں. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. نور کا مطلب ہوتا لائٹ، نور کا مطلب ہوتا روشنی، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، نور کا مطلب ہوتا ہے، نور کا مطلب ہوتا ہے ظلمت کو مٹانے والا، تاریکی کو ختم کرنے والا. مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے بھی نور کہا، لیکن یہ نور کی کوئی حد بندی نہیں کی کہ صرف مکے کا نور جا رہا ہے یا مدینے کا نور جا رہا ہے یا بغداد کا نور جا رہا ہے یا اجمیر کا نور جا رہا ہے یا عرب کا صرف نور جا رہا ہے یا عجم کا صرف نور جا رہا ہے. مطلق کہا اتیاکم من اللہ نور، جو مصطفیٰ کریم کو اللہ نے نور کہا ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ عرب کے بھی نور، عجم کے بھی نور، مشرق کے بھی نور، مغرب کے بھی نور، شمال کے بھی نور، جنوب کے بھی نور، اوپر کے بھی نور، نیچے کے بھی نور، تحت الثری تک دیکھو گے رسول کی نورانیت دیکھے گی، اور عرش معلیٰ تک دیکھو گے رسول کا نور. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر کائنات ارض و سما کا مالک کل آیا ہے، اپنے آپ میں تصرفات لے کر کے آیا ہے، انقلاب لے کر کے آیا ہے. پیغمبر ہے اللہ کا، آنے والا اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا پیغمبر بن کر آیا، آنے والا اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا نور بن کر کے آیا ہے، نبیوں کا امام بن کر کے آیا ہے، شاہوں کا شاہ بن کر کے آیا ہے، تاجداروں کا تاجدار بن کر کے آیا ہے، رسولوں کا مقتدا بن کر کے آیا ہے. یہی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب آیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لے آتے ہیں تو آپ ظالموں کی طرف میں ایک منادی نے ندا کیا، اے ظالموں تمہارے ظلم کی اب حد ہو گئی، اب تمہارے ظلم کی ہمیشہ کے لیے تمہاری کلائی کو پکڑ کر موڑنے والا رسول آ گیا ہے، مصطفیٰ تشریف لے آیا ہے. اب کائنات میں، اب دنیا کی اور زمین کے اوپر اب ناجائز قبضہ نہیں چلے گا، کوئی کسی کی زمین ہڑپ نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے. انصاف دینے دلانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے، نبی کی آمد ہو گئی ہے. رسول کی جب آمد ہوئی جبریل امین خوشی منا رہے ہیں، حضرت جبریل و میکائیل خوشی
منا رہے ہیں، حضرت اسرافیل و اسرائیل خوشی منا رہے ہیں، مسیحا آیا ہے، رسول میں رسولوں کا پیشوا آیا ہے، مختار آیا ہے، اور ایسا اوصاف حمیدہ سے پورا آیا ہے آنے والا کہ حضرت آدم کی آدمیت بھی اس کے پاس، نبی شجاعت بھی اس کے پاس، ابراہیم کی خلت بھی اس کے پاس، موسیٰ کا ذبح و جمال بھی اس کے پاس، عیسیٰ کا جمال بھی اس کے پاس، حضرت اسماعیل کا ذبح شیال بھی اس کے پاس، حضرت زکریا کی اور حضرت یحییٰ کی عبادتیں بھی اس کے پاس، تمام انبیاء و مرسلین کی نبوتوں کی تمام خوبیاں لے کر کے مصطفیٰ کریم تشریف لاتے۔ اے لوگوں، ہم نے اور اس سے پہلے نبی بھیجا، کسی کو ایک معجزہ دے کر بھیجا، کسی کو 2 معجزے دے کر بھیجا، کسی کو 3 معجزے دے کر بھیجا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو 9 معجزے دے کر بھیجا۔ لیکن آج جو میں بھیج رہا ہوں یہ کوئی گنتی کے معجزے والا نبی نہیں بھیج رہا ہوں، یہ چلے گا تو معجزہ ہوگا، بولے گا تو معجزہ ہوگا، بولے گا تو معجزہ ہوگا، رسول کا بولنا معجزہ، رسول کا بیٹھنا معجزہ، رسول کا چلنا معجزہ، مکہ میں رہے تو معجزہ، مدینہ میں رہے تو معجزہ، رسول تشریف لاتے ہیں، قسم خدا کی رسول کا معجزہ تو دیکھیے، آمنہ کی گود میں ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا نور میرا لگتے جگر ابھی ہماری گود میں ہے، اور اس نور کے ذریعے سے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ نہیں دکھ رہا ہے، سامنے میں نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، نہ جانے کتنی بستیاں ہیں، نہ جانے کتنے صحرا ہیں، نہ جانے کتنے جنگلات ہیں، نہ جانے کتنے دریا و پہاڑ ہیں، لیکن کچھ نہیں دیکھتا۔ مصطفیٰ کے نور کا عالم یہ ہے کہ مکے میں بیٹھ کر آمنہ ملک شام کے محل میں مرحبا 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 بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا اونچا بولو مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا علمائے اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول ایسا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور وکل من خلائق نوری وانا من نور اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ سارے نور اس نور میں چھپ جاتے ہیں، سارے تارے اس میں چھپ جاتے ہیں، سارے انوار جس میں چھپ جاتے ہیں۔ رسول کی روشنی ہے، پتہ یہ چاند کی روشنی سے اور سورج کی شعاعوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ یہ آج بھی بکھیر رہا ہے۔ سورج سے پوچھئے تو یہ کہے گا کہ میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں، چاند سے پوچھئے تو کہے گا کہ میں تو مصطفیٰ کا خادم ہوں، رسول کا حکم کا فرما بردار ہوں۔ رسول نے اشارہ کیا تو چاند نے 2 حصے میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا تو صدوفہ ہوا، سورج پلٹ کر کے واپس آیا۔ عزیزان ملت جانتے ہیں آپ اس کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا حکم صرف انسانوں پر نہیں چلتا ہے، رسول کا حکم آسمانوں پر چمکنے والے سورج اور چاند و ستاروں پر بھی چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو والا حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام ارشاد فرماتے سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیشہ صبح و شام ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، اس نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور ان کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض بھی یہ کرتے ہیں کہ میلاد کرنا یہ شرک ہے۔ شرک کیسے ہوگا؟ میلاد کر کے تو ہم شرک کو ختم کر رہے ہیں۔ میلاد ہم اس لیے کرتے ہیں جو میرا خالق ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ میلاد سے پاک ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ میلاد والا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ ثابت کرتے ہیں مصطفیٰ کے میلاد کر کر کے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں، خدا کے محبوب ہیں، خدا کے محبوب ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، خدا کے اعلیٰ مخلوق ہیں، سارے مخلوقوں میں افضل مخلوق ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو مشرف، نبی کو بشر اپنی طرح کہتے ہو۔ عزیزان ملت، ابھی چونکہ بہت ہما ہمی ہے، لیکن اسی ہما ہمی میں چند باتیں آپ کو میں گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور،
اور دوسری جگہ پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح، مصطفیٰ کسی کی طرح نہیں ہے، یاد رکھیے گا رسول کسی کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار خود فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مصطفیٰ کی طرح ہے۔ اگر رسول کی طرح امتی ہو جائے تو امتی کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ امتی کبھی نبی نہیں ہو سکتی اور نبی کبھی امتی نہیں ہو سکتا، یہ تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں امتیاز ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتی ہے، نبی نبی ہوگا، امتی امتی ہوگی۔ اس لیے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اول ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ تحقیق کی اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو بشر بھی ہیں، ہم اس سے انکار بھی نہیں کرتے، الحمدللہ ہم نور بھی مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، لیکن بشر تمہاری طرح نہیں مانتے ہیں اور نور بھی جبریل کی طرح نہیں مانتے ہیں۔ مصطفیٰ نور ہیں تو ایسے نور ہیں، مجھے سے پوچھو کیسے نور ہیں؟ رسول سورج کی طرح نہیں، سورج بھی ایک نور ہے، چاند بھی ایک نور ہے، مشتری بھی ایک نور ہے، سیارے جتنے ہیں وہ بھی ایک نور ہے۔ نور کا معنی ہی روشنی دینے والا ہوتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور میں اس طریقے پہ نور ہے کہ افضل النور ہے، تمام نوروں میں افضل ہیں، تمام نوروں میں اشرف ہیں، اور بشر ہے تو ویسے ہیں، تمام بشروں میں اعلیٰ ہے، تمام بشروں میں اعلیٰ ہے۔ اور یہ سمجھ لیں آپ کہ بشر کہنے کی اجازت آپ کو کس نے دیا کہ ہماری طرح ہیں؟ مصطفیٰ بشر ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں، ہم سری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بشر مصطفیٰ کو کہا تھا تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کس سے؟ محبوب سے۔ مصطفیٰ کریم کو خطاب ہو رہا ہے کس سے؟ خدا سے۔ اللہ خطاب کر رہا ہے نبی سے، اور جب یہاں نور کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق سے میری اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور، یعنی تحقیق ہے اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے محبوب کو نہیں کہا جا رہا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا نور ہوں، یہاں تحقیق کے ساتھ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تحقیق ہے کہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ نور بن کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب عزیزان ملت اور عزیزان گرامی وقار کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ کیا ہوا؟ موجود میری نتنی ہے، دم والے دم دم دیا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد. روشنی پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اور رفیقان گرامی وقار، آپ لوگ بالکل اس جمعی کے ساتھ بیٹھے، بہت اچھے خطیب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خطاب ہونا ان کی، اور چونکہ وہاں آپ کو میری طرف مخاطب ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلام کرتے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہم لوگوں کو عطا کر دیا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے راتوں رات مصلی پہ اپنے دامن کو تر کیا ہے آنسوؤں کے ذریعے سے۔ حضرات محترم، آج ہم انہیں پر اعتراض کرتے ہیں، شان رسالت پر ہمارا اعتراض ہوتا ہے، شان نبوت پہ اعتراض ہوتا ہے، رسول پہ کی شان میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، جلوس محمدی کا اہتمام و انعقاد کرتے ہیں، بہت سارے دلائل و براہین سے بھرے پڑے ہوئے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں سارے فضیلوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ میں بڑی سراست کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایسی گفتگو ہماری نہیں ہوتی، بڑی سمجھ کے ہوتی ہے، لیکن میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، وہاں بھی جلسہ چل رہا ہے اور باہر سے خطبہ بھی آئے ہوئے ہیں،
ان کو بھی دیکھنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہاں سے فارغ ہو کر وہاں پہنچنا ہے. میں ساری باتوں کا ایک نچوڑ بیان یہ کرتا ہوں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رات کو رات نہیں سمجھا, دن کو دن نہیں سمجھا, روتے رہے, آبادی چھوڑ کر باہر نکل گئے, غار میں تشریف لے گئے. ہر وقت مصطفیٰ کریم نے ہمیں یاد کیا ہے. ہماری کیا ذمہ داری, سال میں ایک روز اگر ہم مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا یہ فرض پورا ہو گیا نہیں. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز قبول کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جبریل امین کہتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پھولے, سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. یا رسول اللہ, آپ کی عظمتوں کا جواب نہیں, آپ کی رفعتوں کا جواب نہیں, مصطفیٰ آپ کے قدم ناز کا جواب نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے اسی کی دعا مقبول بارگاہ الہ ہوتی ہے, اس کے قدم میں اللہ برکت اتار دیتا ہے. اور عاشق اگر دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیکھیے, اور عشق سیکھنا ہو تو بریلی کے شہنشاہ سے سیکھیے. بریلی کے شہنشاہ عشق سکھاتے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا عالم سمجھنا چاہتے ہو, رسول کے سر اقدس پر جب نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آنکھوں پہ جب نظر اعلیٰ حضرت کی پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم کے گوشے اطہر پر دونوں کانوں پہ جب نظر اعلیٰ حضرت کی پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. قدم رسالت پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر گئی ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, کھائی قرآن میں رہ گزر کی قسم, اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا نہیں آپ نے کہ کعبۃ اللہ شریف میں جب مصطفیٰ کریم تشریف لے جاتے ہیں تو کعبہ جھومنے لگتا ہے, کعبہ کے در و دیوار چھوڑنے لگتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. مصطفیٰ کیسے ہماری طرح, کیسے کس اعتبار سے تو کہتے ہیں یہ بغض ہے, حسد ہے, اس خیالات کو دور کرو اور اپنے فاسد خیالات سے اپنے دل کو, دماغ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو. اور یہ پاکیزگی اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی جب اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر آپ پہنچے. اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے پاکیزگی ملے گی انشاءاللہ تعالی. عاشقی سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے سیکھیے, اور جب آپ عاشق ہو جائیں گے تو پھر مصطفیٰ کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا. مصطفیٰ کریم کی صورتیں قرآن میں ہیں, مصطفیٰ کی سیرتیں قرآن میں ہیں. رسول کا چہرہ والضحیٰ, اور رسول کے زلف اطہر واللیل اذا سجا, مصطفیٰ کا سینہ علم نشرح لک صدرک, رسول کی زبان اطہر, ان ہوا الا وحی یوحیٰ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. رسول کا ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم, رسول کریم کی رفتار سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. شان بے پناہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں, آپ بیان کرتے رہ جائیں گے, پوری زندگی بیان نہیں کر پائیں گے. اسی لیے تو حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے, آپ کی عظمت کا عالم تو یہ ہے بلغ النابے کا مالک. مصطفیٰ آپ کے کمال کو کون بیان کر سکتا ہے, مصطفیٰ آپ کا کمال تو یہ ہے کہ بلا کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ. یا رسول اللہ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صلو علیہ وآلہ, ہم جب سے محمدی کا احترام اپنے آقا کے نام پر کریں گے, جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دیں گے, رسول کے نام پر یہ جان بھی ہے, مال بھی ہے, قدم بھی ہے, زندگی کی ہر سانس ہے انشاءاللہ تعالی. میاں ہم تو سال میں ایک دن جلوس نکالتے ہیں, دیار رسالت پر جا کر کے دیکھو اگر نظر ہے تو صبح میں بھی 70,000 فرشتے, شام میں بھی 70,000 فرشتے جلوس لے کر آتے ہیں, اور بولتے کیا ہے, وہی بولتے ہیں جو ہم سال میں ایک مرتبہ بولتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور مصطفیٰ کریم کی شان اطہر اور سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض سے ہم سبوں کو سنی صحیح العقیدہ بن کر زندگی گزارنے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق رفیق بخشے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھی آپ لوگ جائیں گے نہیں, ہمارے حضرت علامہ مولانا اشفاق نوری صاحب قبلہ, ان کی بہت خوبصورت تقریر ہونے والی ہے. آپ لوگ ان کی تقریر سننے کے بعد پھر آئے گا جی گھاٹ آ جائیے گا. مرشید آباد کے سرزمین سے بنگلہ خطیب جو بہت ہی شاندار خطیب ہیں, حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ رضوی, وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ آئیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پھر اخیر میں مفتی علاء الدین صاحب کی تقریر کے بعد پھر ہمارا اختتام ہوگا. وہاں پہ آپ تشریف لائیں. یہاں پروگرام ہونے کے بعد, یہاں پروگرام میں صلاۃ السلام لنگر وغیرہ سب کچھ لے لیں آپ لوگ. اس کے بعد پھر وہاں تشریف لائیں. آج کی رات سونے کی رات ہرگز نہیں ہے. آج کی رات دعا مقبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آج کی رات نبی کے صدقے میں دعا مقبول ہوتی ہے. اس رات کو ضائع ہرگز نہیں کیجیے. سلام میں, درود میں, ذکر میں, فکر میں اور مجلس رسول میں, مصطفیٰ کی آمد میں کی محفل میں آپ شریک رہتے ہوئے رات کو تمام کیجئے اور صبح صادق کے وقت میں دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات اور پوری زندگی کا نچوڑ نتیجہ دعاؤں کی شکل میں جو آپ پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ رسول کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو شاد و آباد فرمائے. اللہ اچھا رکھے. صاحب خانہ کو بھی, ہمارے مولانا صاحب مولانا اشفاق صاحب کو بھی, اور ہمارے تمام علماء اہل سنت کو اللہ تعالیٰ تمام بلیات سے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعواہم